اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریم مہربان رب کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جہان کا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز کو تخلیق کرنے والا ہے، ہر چیز کا پہرا دینے والا ہے۔ دعا ہے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو بہت ساری خوشیوں سے، رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اللہ والوں کی کرامت کیا ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس موضوع کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم ہم سب کے درجات بلند فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے، اور ہم سب کو بہت زیادہ تقوی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک کریم ہم سب کی ہر منزلت آسان فرمائے، اور ہم سب کی مقاصد، ارادے، امیدیں، سب چیزیں اپنے خاص رحم و کرم سے پوری فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ والے کی کرامت، اللہ والے کی کرامت کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، اور اس موضوع پر ہم بات کریں گے باطن اور ظاہر۔ اللہ والے کی کرامت 4 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ پہلا حصہ باطن کا، دوسرا حصہ ظاہر کا۔ اب باطن کے بھی 2 حصے ہیں، ظاہر کا ایک حصہ ہے۔ اب ہمیں سمجھنا ہے باطن کا جو 2 حصے ہیں، پہلا ہے عشق حقیقی، دوسرا ہے عشق مجازی۔ اس کے ساتھ ظاہر کے اندر ایک عشق حقیقی اور ایک عشق مجازی۔ اب ہمیں اس چیز کو جاننا ہے باطن کی روح سے عشق حقیقی کیا ہوتا ہے اور عشق مجازی کیا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس موضوع کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عشق حقیقی، عشق حقیقی انسان کو اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ ایک اللہ والا ہی کرتا ہے، اور کوئی عام بندہ اس عشق کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس عشق کا سمندر آگ ہوتی ہے، اور وہ فقیر ہمیشہ آگ میں جلتا ہے۔ جب تک وہ آگ میں نہیں جلے گا تب تک اس کی روح وزن نہیں اٹھائے گی، قوت نہیں اٹھائے گی۔ اگر وہ آگ میں جلتا ہے تو اس کی روح کے اندر ہمت، حوصلہ، جوانمردی، بہادری پیدا ہوگی، اور جب وہ اپنے رب کے ساتھ جڑتا ہے تو رب کا نور ہی اتنا ہے، رب کی شان ہی اتنی ہے کہ وہ انسان، وہی اللہ والا بہت زیادہ چکنا چور رہتا ہے، اور اس کے اندر اس کی تمام صلاحیتیں، تمام امیدیں، تمام حوصلے، سب چیزیں مضبوط اور بہتر ہو جاتی ہیں۔ اب دوسرا حصہ عشق مجازی۔ اب عشق مجازی اللہ والے کو اپنے ساتھ ہوتا ہے، جس کے اندر وہ اپنے آپ پہ ترجیح نہیں دیتا، اپنی کیئر نہیں کرتا، اپنے آپ کو بن ٹھنا کے نہیں رکھتا، ہمیشہ اپنے آپ کو بالکل فقر کی مانند رکھتا ہے، کبھی اپنے آپ کو زیادہ خواہشات میں انوالو نہیں کرتا، کبھی اپنے آپ کو کسی اور فیلڈ میں نہیں لے جانے کی کوشش کرتا، بلکہ وہ صرف اپنے باطن پر قائم ہوتا ہے اور اپنے ظاہر کو بے معنی سمجھتا ہے، اور اس کا مقصد
یہی ہے کہ اگر وہ ظاہر کے اندر چل پڑا تو وہ بے معنی ہو جائے گا، اور اگر بے معنی ہو جائے گا تو وہ خالی ہو جائے گا اور اللہ اس سے دور ہو جائے گا۔ ہاں، اگر اللہ کوئی اسے اپنی طرف سے خاص انعام دے تو وہ اللہ والے کی آنکھوں میں خود بخود پہنچ جاتی ہے بات، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی تحفہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، کوئی میری طرف اللہ پاک نے کوئی چیز ضرور لائی ہے، اور وہ اس کو بہت زیادہ خوشی سے قبول فرماتا ہے۔ اب دوسری بات کہ اس کا دوسرا حصہ عام انسان جو کہ اللہ والا نہیں ہے، اس کا حقیقی عشق اور مجازی عشق کیا ہے۔ عام انسان کا حقیقی عشق وہ خود ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ترجیح دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھتا ہے، بہت کامیاب، بہت برتر سمجھتا ہے۔ اب اس کا جو مجازی حصہ ہے وہ ہے کہ وہ اپنے اللہ پر یقین رکھتا ہے لیکن ادھورا، وہ اپنے اللہ کو مانتا ہے لیکن مکمل نہیں، آدھا آدھا۔ وہ کبھی بھی اپنے اللہ کے اوپر اتنا بھرم نہیں رکھ سکتا کہ اگر وہ ایک دریا کے اندر ڈوب رہا ہے تو وہ یہ سوچ لے کہ اللہ پاک نکالے، اگر اس کا اس چیز پر یقین قائم ہو جائے تو یہ کبھی ممکن بات نہیں ہے۔ وہ بلکہ اپنے ارد گرد کے وسائل سہارے ڈھونڈتا پھرتا رہے گا کہ مجھے کوئی نکال لے گا، کوئی نکال لے گا، لیکن وہ اپنے اللہ کی طرف کبھی بھی راغب نہیں ہوگا، جو اس کا مجازی عشق کو ظاہر کرتا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ پاک اس کو اگنور لسٹ میں ایڈ کرتا ہے، اور اگنور لسٹ کے اندر جانے والا بندہ کبھی بھی کوئی دعا قبول نہیں کروا پاتا اور نہ کوئی رحمت کا منہ دیکھ پاتا ہے۔ کبھی اگر اللہ پاک خود ترس کھا لے تو اس کے اوپر کر دے رحم، ادروائز اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اللہ سے رحمت کروا لے، کیونکہ وہ اتنا جھک چکا ہوتا ہے دنیا کے سامنے، وہ اتنا نادار ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز بھول جاتا ہے، اس کی سوچیں، اس کی صلاحیتیں، اس کی امیدیں، اس کے حوصلے، سب چیزیں اس کو بہت زیادہ اپنے اوپر فخر کرنے پر مجبور کرتی ہیں، لیکن وہ انسان اپنے اللہ کی پہچان سے بہت دور ہوتا ہے اور اس کو کوئی بھی چیز کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ وہ جتنی بھی اپنی ہمت بڑھاتا ہے، جتنا بھی اپنا حوصلہ بڑھاتا ہے، تو اس کے اندر وہ ناکارہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ انسان اپنے رب کے فرمان کو فالو اپ نہیں کرتا۔ اب فرمان کو فالو اپ نہ کرنے کی وجہ سے وہ انسان بہت زیادہ اپنے اللہ کی رحمت سے دور رہتا ہے، اور کسی قسم کی خوشی، کسی قسم کی رحمت، کسی قسم کا کرم اس کے قریب سے نہیں گزرتا، کیونکہ وہ انسان مردہ تصور کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ باطن میں مر جاتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کو مردہ میں شمار فرما دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان دنیا میں قدر و منزلت نہیں پا پاتا، دنیا کو اپنے حقائق بیان کرنے کے باوجود بھی ان کا اعتماد حاصل نہیں کر پاتا، کسی کو حق بات بولنے کے اوپر بھی اس کو کوئی بدا، اچھا یا پازیٹیو نہیں سمجھتا، ہر بندہ اس سے مزید بگڑ جاتا ہے، مزید سخت ہو جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اللہ کی قوت کو نہیں پہچانتا۔ اگر اسے اس چیز کا اندازہ ہو کہ میرا خالق مالک جو مجھے صبح دیتا ہے، شام دیتا ہے، سب کچھ میرا کرتا ہے، اگر وہ چھوڑ دے گا تو پھر میرا سب کچھ چھوڑ جائے گا، لیکن یہاں پر اس کی سوچ صرف اپنا آپ ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کے ساتھ حقیقی عشق کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ عشق حقیقی خدا کے ساتھ کرتا ہے، لیکن جو اس کی غلط سوچ ہے، وہ عشق مجازی خدا کے ساتھ کرتا ہے، عشق حقیقی اپنے ساتھ کرتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ عشق حقیقی خدا کے ساتھ کرتا تو پھر وہ اس حال میں نہ ہوتا۔ اب ایک عاشق، ایک فقیر، ایک عاجز انسان اگر عشق حقیقی کرتا ہے تو وہ اللہ سے کرتا ہے۔ اگر اس نے عشق حقیقی اللہ سے کیا ہے تو آج وہ اس مقام پر پہنچا ہے کہ لوگ اس کے در پر دعا کروانے آتے ہیں، لوگ اس کی قبر پر حاضری دیتے ہیں،
لوگ اس کی قبر پر خیراتیں کرتے ہیں، لوگ اس کی قبر پر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ انسان عشق حقیقی کرتا ہے۔ جس نے عشق حقیقی کیا ہے وہ پھر ایسا بنا، اور جس نے عشق مجازی کیا ہے وہ آج تک بھی دھکے کھا رہا ہے، وہ آج بھی ذلیل ہو رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے عشق حقیقی کیا ہے، لیکن اس نے غلط سوچا، اس کو اس چیز کا اندازہ نہیں رہا کہ عشق حقیقی کیا ہوتا ہے، اور وہ عشق مجازی کے روپ میں ہی اپنے اللہ سے دور ہوا، اور اس کی وجہ سے وہ انسان اب جتنی بھی ہمت کرے، جتنی بھی وہ کوشش کر لے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ انسان اپنے ایمان سے بہت دور ہے۔ اس کا ایمان اس سے ڈول چکا ہے، بہت زیادہ پیچھے آ گیا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ انسان اب جتنی بھی ہمت کر لے، جتنی بھی کوشش کر لے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب اگر اس انسان کو ہم کہیں گے کہ نہیں تیرے اندر کوئی غلطی یا خرابی ہے، تو اس کا دل دماغ اتنا بینڈ ہو چکا ہوگا، اتنا وائٹ واش ہو چکا ہوگا کہ وہ کہے گا میرے اندر کوئی فالٹ، کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ لیکن بیسیکلی وہ انسان اپنے آپ کو مار چکا ہوتا ہے۔ جب اس کا اپنا آپ مر جاتا ہے تو پھر ہر قسم کی چیز اس سے دور ہو جاتی ہے، کیونکہ مردے سے ہر چیز چھینی جاتی ہے، کوئی بھی چیز اس کے ساتھ نہیں دی جاتی۔ اس کی وجہ سے وہ انسان خالی ہاتھ ہو جاتا ہے، اور مشکل وقت جب آتے ہیں تو اس کے اوپر مشکلات مزید بڑھتی ہیں۔ جب آسان وقت ہوتے ہیں تو اس کے اوپر لوگ ترس کبھی نہ کبھی کھا لیتے ہیں، لیکن جب مشکل وقت آتے ہیں تو پھر کوئی بھی ساتھی اس کا نہیں ہوتا۔ عشق مجازی انسان کو ہمیشہ ہمیشہ اپنے آپ کو مارنے کی طرف لے کے جاتا ہے، اور وہ اپنے اللہ سے جب دور ہوتا ہے تو تب اس کی موت کا وقت شروع ہوتا ہے، تب اس کی زندگی کے آخری لمحات کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ وہ انسان پھر اپنے آپ کو کفر کے حد کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جس وجہ سے وہ انسان مرنے سے پہلے مرتا رہتا ہے، لیکن اس کو عذاب کے طور پر موت نہیں آتی۔ وہ ساری رات روتا ہے، دن روتا ہے، سوچتا ہے، بچارتا ہے، بہت زیادہ پریشان رہتا ہے، خوف خطرے اس کے دل میں رہتے ہیں، ہر قسم کا ڈر اس کے سینے میں موجود ہے، لیکن وہ انسان مرتا پھر بھی نہیں ہے، بہت زیادہ ذلت اور رسوائی اٹھاتا رہتا ہے، اور وہ اس چیز پر قائم ہے کہ وہ نماز ادا کرتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ یہ عالم ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ انسان اپنا آپ نہیں پہچان سکا، اور اس وجہ سے وہ انسان آج اس مشکل اور تکلیف دہ مرحلے کے اندر پہنچ چکا ہے، اور وہ جتنی بھی کوشش کر لے، جتنی بھی ہمت کر لے، جو بھی سوچ لے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ انسان اپنے حوصلے کو مار چکا ہے، اپنے ایمان کو ختم کر چکا ہے، اور وہ جتنی بھی کوشش کر لے، جتنی بھی محنت کر لے، وہ کبھی بھی اپنی منزل، اپنا مقصد نہیں پا سکتا، کیونکہ وہ انسان اپنی حقیقت بھول چکا ہے، اور وہ عشق مجازی کو عشق حقیقی سمجھتا ہے، جس کی عوض وہ اپنے رب سے بار بار دعائیں کرتا ہے، جو کہ بیکار اور بے مقصد اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، ثابت ہوتی ہیں، اور وہ انسان ہمیشہ ہمیشہ اپنے اللہ کی ہر قسم کی نعمت کا جب نہ ملتی ہے تو پھر وہ ہر چیز سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، ہر چیز کو برا بھلا کہنے لگ جاتا ہے، جس سے اس کا زوال برا وقت مزید مضبوط ہوتا ہے، اور پھر اس انسان کی معافی کی تمام امیدیں، تمام حوصلے ختم ہو جاتے ہیں، اور بہت زیادہ وہ کمزور، نادار اور بدہوش ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا سوچ، اس کی صلاحیتیں سب کچھ ہوتی ہیں، مگر اس کے فائدے کی نہیں رہتی۔ تو یہ تھا آج کا عنوان۔ اللہ پاک ہم سب کو اس موضوع کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو حق اور سچ کا راستہ دکھائے، ہر قسم کے شیطان کے فتنے سے، نحوست اور گردش سے دور رکھے، اور اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں ہمارے اوپر عام فرمائے، اور جو ہم چاہیں گے وہ عطا فرمائے۔ مالک کریم ہم سب کی تمام خواہشات، تمام مقاصد پورے فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ یہ لیکچر دے دیا گیا ہے، آپ لوگ 3 بار درود پاک پڑھ کے اس کو سن کے اپنی وضاحت دیں گے۔